पिछले 32 दिनों से किसान सड़कों पर रह रहे हैं। हर मामले में किसान चाहते हैं कि नए ज़रई क़ानून को ख़त्म किया जाए, जबकि हुकूमत इस कानून में तरमीम के लिए तैयार नहीं है। इस तातुल के दरमियान कम से कम किसान हुकूमत से बात करने पर राजी तो हो गए हैं। अब किसान 29 दिसंबर को हुकूमत से बातचीत करेंगे। किसान मुज़ाकरात पर राजी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर भी खींच ली है। किसान इस लाइन से आगे नहीं बढ़ेंगे। यही वजह है कि किसान 29 दिसंबर को हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन मरकज पर दबाव डालने के लिए उन्होंने एक हफ्ता भर में एहतजाजी प्रोग्राम तैयार किए हैं। मध्य प्रदेश मजहबी आज़ादी बिल 2020 को रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शादी के लिए या जालसाजी के जरिए मजहब की तब्दीली पर 10 साल जेल की गुंजाइश रखी गई है। वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने यह बात बताई। यह बिल कई मायनों में उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस 2020 के मुमासिल है, जिसे गुज़िश्ता माह उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने जारी किया है, जिसके तहत शादी की खातिर या जालसाजी के जरिए तब्दीली मजहब पर 10 साल की सजा की गुंजाइश रखी गई है। मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में यह कानून नाफिज होने के बाद मुल्क का सबसे सख्त कानून होगा। राजस्थान में बीजेपी की वाहिद इत्तेहादी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नए ज़रई क़ानून के खिलाफ किसानों के ज़बरदस्त एहतजाज के दरमियान हुक्मरान एनडीए से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है। इस तरह शिरोमणि अकाली दल के बाद एनडीए से निकलने वाली ये दूसरी पार्टी है। आरएलपी के लीडर और नागौर के रुकने पार्लियामेंट हनुमान बेनीवाल ने अलवार ज़िले के शाहजहांपुर में किसानों की एक रैली से खिताब करते हुए अपने फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथ फेविकॉल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आज मैं खुद को एनडीए से अलग करता हूँ। मैंने 3 ज़रई क़ानून के खिलाफ बतौर एहतजाज एनडीए को छोड़ दिया है। यह क़ानून किसान दुश्मन है। मैंने एनडीए को छोड़ा है, लेकिन कांग्रेस के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और शफ़ाफ डीडीसी इंतखाबात हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है, जिनमें वोटर्स ने दिलचस्पी से हिस्सा लिया। उन्होंने इन्हें जमहूरियत का सबक पढ़ाने पर अपने मुखालिफिन पर तनकीद की। राहुल गांधी पर तंज करते हुए मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत ने मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनने के 1 साल बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात मुकम्मिल कराए हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में इल्ज़ाम लगाया था कि हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। मोदी ने कहा कि पौडीचेरी की कांग्रेस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मजालिस मुकामी के इंतखाबात नहीं कराए। जम्मू कश्मीर के तमाम अफराद को सेहत बीमा फ़वायद पहुँचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयुष्मान भारत स्कीम शुरू करते हुए मोदी ने कहा कि पंचायत इंतखाबात के जरिए ग्राम स्वराज का महात्मा गांधी का ख्वाब पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि वो इस मौके पर कौम के सामने अपना दर्द रखना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि दिल्ली में बाद लोग रात दिन मोदी को गालियां दे रहे हैं। वो बार बार मुझे जमहूरियत का सबक पढ़ाते हैं। मैं आज इन्हें आईना दिखाना चाहता हूं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की और अमन की पाबंद अहद है। आसाम के सदर मुकाम गुवाहाटी के अमीन गांव परेड ग्राउंड पर एक जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि सारी मशरक़ी हिंदुस्तान, जिसमें उड़ीसा, बिहार, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरक़ी रियासतें भी शामिल हैं, हिंदुस्तान की तरक्की के इंजन में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर शुमाल मशरक़ी खित्ते को तरक्की ना दी जाए तो हिंदुस्तान की तरक्की नामुकम्मिल हो रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इन रियासतों का ताहाल 30 मरतबा दौरा करते हुए यहाँ की तरक्की को नई बुलंदियों तक पहुँचाया है, चाहे वो रेल राब्ता हो, सड़क या फ़िज़ाई राब्ता हो। इस सिलसिले में कई एक इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम किया गया है। शिवसेना ने आज अपने तर्जुमान सामना में लिखा है कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में मौसर अपोजिशन का रोल अदा करने से कासिर है, इसलिए तमाम मुखालिफ बीजेपी पार्टियां बशमुल सेना को मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए के बैनर तले आना चाहिए। ये तबसरा एक ऐसे वक्त शाये किया गया है जब एक दिन पहले ही सेना के तर्जुमान आला संजय रावत ने कहा कि यूपीए में तोसी का वक्त आ गया है। सामना ने अपने इदारिया में कहा कि किसान कौमी दारुल-हुकूमत की सरहदों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हुक्मरान इस एहतजाज से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ है। हुकूमत के इस रवैये की असल वजह अपोजिशन का मुंतशिर और कमज़ोर होना है। गैर मौसर अपोजिशन जमहूरियत के इंतशार का सबब बन रहा है। बीजेपी की लीडर और मोदी हुकूमत में काबीनी वजीर स्मृति ईरानी पर नेशनल वुमेन कमीशन की रुकन बनवाने के नाम पर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी या रिश्वत का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ये इल्ज़ाम बैनुल अक़वामी शूटर ऋतिका सिंह ने लगाते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। ऋतिका ने स्मृति के साथ जिन 2 लोगों को मुलजिम बनाया है, इनमें से एक ने इनके खिलाफ अमेठी के थाने में केस दर्ज करवाया है। ऋतिका ने एमपी एमएलए कोर्ट में केस दाखिल करके स्मृति, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी विजय गुप्ता और डॉक्टर रिजनेश सिंह पर 25 लाख रुपए हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किया। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद तामीरी काम शुरू कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तामीर होने वाली राम मंदिर का काम शुरू होने से पहले ही मसाइल का शिकार हो गया है।
تعمیری کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے مندر کی تعمیر کے لیے بنیادیں ڈالی گئی تھی، جو ریت والی زمین ہونے کے سبب بنیاد زمین میں مزید دھس گئی۔ رام مندر کی تعمیر کے لیے برسوں سے تیار کیے گئے ستون بھی غیر معیاری پائے گئے ہیں۔ انجینئرز اور ماہرین تعمیرات نے ان ستونوں کا معائنہ کیا تو انہیں دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ یہ ستون ایک بڑی عمارت کی تعمیر کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرسٹ ماہرین کے مشورے پر متبادل انتظامات پر غور کر رہا ہے۔ جنوب دہلی میونسپل کارپوریشن نے اپنے حلقہ اختیار والے علاقوں میں موجود گوشت کی دکانوں اور ریسٹورنٹس میں یہ یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کے پاس حلال گوشت ہے یا جھٹکا، اس کو تحریری شکل میں واضح کرنا ہوگا۔ گویا کہ گوشت کی دکانداروں اور ریسٹورنٹ مالکین کو بھی عوامی طور پر یہ بتانا ہوگا کہ وہ حلال یا جھٹکا میں سے کون سا گوشت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز SDMC اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ راج دت گہلوت کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں کونسلر انیتا تنور اور کملیش شکلا نے کمیٹی کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی، جس میں کہا گیا کہ ریسٹورنٹ اور گوشت کی دکانوں کے ذریعے پیش کیے جا رہے گوشت کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ حلال کا ہے یا جھٹکے کا۔ اسے لازمی طور پر لکھا جانا چاہیے تاکہ گاہکوں کو اس کی جانکاری مل سکے۔ اس تجویز کو منظوری دے دی گئی ہے۔ بالی ووڈ کے چلبل پانڈے سلمان خان آج اپنا 55واں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے اس دور میں انہوں نے اپنا جنم دن تو منایا ضرور، لیکن پورے احتیاط کے ساتھ۔ خود سلمان خان نے اس بار اپنے برتھ ڈے پر کسی بھی بڑی پارٹی سے انکار کر دیا تھا۔ اب سوشل میڈیا پر کچھ ایسے تصویریں وائرل ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ سلمان خان جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ایکٹر نے اپنے پانویل والے فارم ہاؤس پر برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہے۔ ہمیشہ دھوم دھام سے برتھ ڈے منانے والے سلمان خان نے اس بار کوئی بڑا پروگرام منعقد نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہی کچھ خاص انداز میں اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا۔ گجرات میں اگلے پنچایت الیکشن کے لیے بھارتیہ ٹرائبل پارٹی اور AIMIM سربراہ اسد الدین اویسی ساتھ آ گئے ہیں۔ دونوں پارٹیوں نے الیکشن ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جانکاری BTP ممبر اسمبلی چھوٹو بھائی وسوا نے ہفتے کو دی ہے۔ واسوا نے بتایا کہ BTP اور AIMIM آئین کو بچانے کے لیے ایک ساتھ سیاسی میدان میں اترے ہیں۔ فروری مارچ میں ضلع پنچایت اور تحصیل پنچایتوں کے الیکشن ہونے والے ہیں۔ واسوا جہاں گڑیا سے ممبر اسمبلی ہے، انہوں نے کہا کہ BTP اور AIMIM گجرات میں ہونے جا رہے پنچایت الیکشن ایک ساتھ لڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بہتر مستقبل کے لیے کانگریس اور BJP دونوں کو ہٹانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے سعودی عرب کو $50 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت کی کرسی چھوڑنے سے قبل سعودی عرب کو اسلحہ لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم امریکی میڈیا نے امریکی صدر کے اس اقدام پر شدید تنقید کی ہے۔ معروف امریکی جریدے کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کانگریس کو مطلع کیا کہ وہ سعودی عرب کو $50 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کے لائسنس جاری کرنے والے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب امریکہ سے براہ راست اسلحہ حاصل کر سکے گا۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن نے فوج کے سربراہ اور ISI چیف پر تنقید کی ہے۔ جس طرح پاکستانی فوج پر حملہ کیا گیا، ایسا پہلے کبھی ہوا نہ، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین اور ٹیچرز کی جانب سے تنخواہوں پر نظر ثانی کرنے کا قوی امکان ہے۔ موثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر KCR 30 دسمبر کو سرکاری ملازمین تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ PRC کمیشن کی جانب سے 28 یا 29 دسمبر کو اپنی رپورٹ چیف منسٹر کو پیش کرنے کی توقع ہے۔ ملازمین تنظیموں میں یہ بات گشت کر رہی ہے کہ چیف منسٹر سنکرانتی کے تحفے کے طور پر نئے اعلانات کر سکتے ہیں۔ ملازمین اور ٹیچرز اپنی تنخواہوں میں اضافے کا لمبے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ برطانیہ سے تلنگانہ آئے مزید 2 افراد کورونا وائرس سے متاثرہ پائے گئے ہیں، جس کے بعد برطانیہ سے تلنگانہ آنے والے مسافرین میں کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 18 تک پہنچ گئی ہے۔ تازہ طور پر آج میرچل ضلع سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز 16 افراد کورونا سے متاثر ہوئے تھے، جن میں 4 کا تعلق حیدرآباد سے، 4 کا تعلق میرچل ضلع سے تھا، جبکہ اضلاع منچریال جگتیال میں 2 افراد متاثر ہوئے تھے۔ نلگنڈا، رنگا ریڈی، سنگا ریڈی، سدھی پیٹ ضلع سے بھی ایک شخص کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب تک برطانیہ سے آنے کے بعد کورونا سے متاثر ہونے والے ان 18 افراد میں کسی میں بھی کورونا کی نئی شکل نہیں پائی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں بڑھتی ہوئی آبادی اور تیزی سے مکانات کی تعمیر کے بعد ہر ماہ نئے برقی کنیکشنز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مضافاتی علاقوں میں زیادہ کنیکشنز کا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ قلب شہر میں بھی اپارٹمنٹس کی تعمیر کے رجحان کے بعد صارفین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت شہر حیدرآباد میں 54,12,000 گھریلو برقی صارفین ہیں، جبکہ کمرشل صارفین کی تعداد 4,46,156 ہے۔ صنعتی صارفین 7 لاکھ تک کے ہیں۔ محکمہ برقی نے تخمینہ لگایا ہے کہ آئندہ 2 سال تک ہر مہینہ 10 تا 15 ہزار نئے برقی کنیکشنز کا اضافہ ہوگا۔
اس طرح 1.5 تا 2 لاکھ ہر سال برقی کنیکشن بڑھیں گے، جس سے برقی کی رسد میں بھی اضافہ ہوگا۔ طلب اور رسد کے فرق پر قابو پانے میں محکمہ برقی کامیاب رہا ہے، لیکن صارفین بڑھتے جا رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے مزید انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے 20 نئے برقی سب اسٹیشنز کے قیام کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ملک میں تعمیراتی شعبے میں حیدرآباد سر فہرست ہے۔ 7 میٹرو شہروں میں تعمیراتی شعبے کی ترقی کا جائزہ لینے پر اس سال دیگر شہروں کے مقابلے میں حیدرآباد میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے نے کافی ترقی حاصل کی ہے۔ نئے یونٹس کے آغاز کے علاوہ فلیٹس کی فروخت میں قابل لحاظ اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر سے کووڈ-19 کی وجہ سے ملک کے مختلف شہروں میں ریئل اسٹیٹ کا شعبہ بھی دیگر شعبوں کی طرح انحطاط کا شکار رہا، لیکن JLL کی نئی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے نے قابل لحاظ ترقی کی ہے۔ مسلم ایسوسی ایشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک وفد نے آج مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے پرانے شہر حیدرآباد کی حالت زار سے متعلق واقف کروایا۔ ڈاکٹر اقبال جاوید محمد، حشمت علی شیخ، شمس الدین احمد، مرزا یوسف بیگ، نعیم اللہ شریف اور سید سلیم الدین پر مشتمل وفد نے جی کشن ریڈی سے عثمانیہ ہاسپٹل کے ان پیشنٹ بلاک کے دوبارہ آغاز اور پرانے شہر میں میٹرو ریل پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں کو شروع کرانے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر اقبال جاوید نے کہا کہ مہاتما گاندھی بس اسٹیشن تا فلک نما 6 کلومیٹر طویل میٹرو لائن منظور کی گئی، مگر چند سیاسی وجوہات کی وجہ سے تعمیراتی کام شروع نہیں کیے گئے، جبکہ یہ روٹ میٹرو ریل پروجیکٹ کی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ کئی مرتبہ غیر سیاسی سماجی تنظیموں اور خود BJP کی جانب سے میٹرو ریل پروجیکٹ کے آغاز کے لیے نمائندگی کی گئی، مگر نتائج صفر ہی رہے۔ انہوں نے کشن ریڈی کو اس سلسلے میں دلچسپی لیتے ہوئے میٹرو ریل پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں کو شروع کرانے کا مطالبہ کیا۔